اللہ شریف کو دیکھو گے تو دیکھ کر دعا کرو گے قبول ہو جائے گی. تو حضور کا روزہ تو کعبے کا کعبہ ہے نا. ظالموں تم کہتے ہو کہ پیٹ کرو کعبے کو. دیکھو سمجھ نہیں نا, خدا تک دین لیتا ہے, حماقت آئی جاتی ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا کرو تو قبول. وہ کعبے کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں نا کعبہ ہی نا, بے لیا کعبے تک کعبہ ہی نا. اور قسم خدا کی یہ وہ واحد جگہ ہے, یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو کعبہ پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے. کوئی جگہ بتاؤ ایسی, اس کے علاوہ کوئی جگہ بتاؤ ایسی کہ جہاں کعبہ پشت پناہی کر رہا ہو, کعبے کے کعبہ ہی. اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے, ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھے, چاہنے والوں میں رکھے, ادب والوں میں رکھے. امام اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا کعبے کو, امام اعظم ہمارے امام اعظم کاشف الغمہ, وہ فرماتے جب میں نے دیکھا نا تو میں نے دعا کی کہ اللہ میں جب بھی کوئی دعا کروں وہ قبول ہو جائے. کیا شاندار بات کی. بس اسی سے میں نے استفادہ کیا اور یہ شعر کہہ دیا ہے. کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میں مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دعا کرو دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل میں روشن ہے دل روشن ہے شمع عشق حضور. کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ذوف مانا مگر یہ ظالم دل. ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو. میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
ورسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا آقا علیہ السلام کے امتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جنت میں۔ تہجد گزار جو تہجد پڑھتا ہے نا وہ بغیر حساب کتاب جائے گا۔ یہ وقت پتہ ہے کیسا ہے؟ تو اس وقت جو اللہ والے جاگ رہے ہوتے ہیں، سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ سارے سوئے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کوئی مانگنے والا ہے؟ کوئی شفا کا طلبگار، روزی میں برکت کا طلبگار ہے؟ کوئی مانگنے والا میں عطا کروں؟ تو یہ وقت وہ وقت ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں وہ وقت ملا ہے۔ تو آؤ اس کو پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ یا پڑھتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلے اس کی تعریف، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اس کی ثنا ہے، یہ اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے۔ پہلے 3 آیتوں میں ثنا ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے اور ثنا ہو رہی ہے۔ اور پھر بندہ جب یہ کر لیتا ہے نا تو اس کو اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل جاتی ہے۔ پہلے وہ غیب میں ہوتا ہے اور جب اس کو یہ 3 باتیں کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ آ میری بارگاہ میں، تو پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اب وہ حاضر کسی کے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آؤ اللہ کی حمد کریں، پھر وہ اجازت دے تو پھر مانگیں گے۔ یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رات میں جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا۔ یہاں صبح صادق ہوتی ہے
اور درختوں سے چڑیوں کی چہچہاہٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اے غافل سونے والے، دیکھ تو صحیح کہ کون کون سی مخلوق کس کا ذکر کر رہی ہے. تو سو رہا ہے، غفلت میں سو رہا ہے. ارے اٹھ دیکھ، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، اور نغمہ بار نسیم سحر ہے یا نسیم سحر، صبح کی ہوا. کبھی آپ نے غور کیا صبح کی ہوا میں آپ کو لطف آتا نہیں آتا؟ ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آمیزش ہوئی نہیں، ابھی دن چڑھا نہیں. وہ دن چڑھتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں، پھر گناہوں کا بازار گرم، پھر فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے، پھر دوپہر میں وہ چیز نہیں ملتی. اس وقت سب سوئے ہوئے ہیں، فضا بھی خوشگوار ہے، گناہ نہیں ہو رہے، نہ فرمانیاں نہیں ہو رہی، تو فضا بھی مہک رہی ہے. اور وہ بھی کہہ رہی ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے. جس قوم میں نافرمانی بڑھ جاتی ہے نا، اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو بے وقت کر دیتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے نا تب نہیں دیتا، جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر دیتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، اناج خراب ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ ہماری شامت اعمال ہے جو کچھ ہے. کبھی دیکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں، خدا کی قسم بارش بھی وقت پہ ہوگی، موسم بھی وقت پہ اچھا آئے گا. ہم فرما بردار تو ہو جائیں، ہم نافرمانی تو چھوڑیں، لیکن وہ کریم ہے. وہ کہتے ہیں روئے زمین پہ اگر یہ جانور وغیرہ نہ ہوتے نا تو یہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اللہ بارش دیتا ہی نہیں. یہ اس کی مخلوق ہے یہاں، یہ ان کے صدقے میں مل جاتا. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم نے اس کی حمد بیان کی، اس کی ثنا کی، اس کی تعریف کی، تو اب وہ کرم کر رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے کہ مانگ. بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا 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 مولا. بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ. آپ
کہتے جاؤ رب کی رحمتوں کے مستحق ہوتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ، درجات بڑھاتے جاؤ، گناہ بخشواتے جاؤ. پڑھو آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. سنگریزے پاتے ہیں، سنگریزے پاتے ہیں، کیا شیریں مقالی ہاتھ میں. آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جہاں بانی عطا کر دے گھری جنت ہی پا کر دے. نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سراقہ کو حضرت سراقہ حضور کے صحابی، سراقہ کو تو وہ سونے کے کنگن بھی عطا کر دے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کیونکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. حضور کے جود و کرم کا دریا جو ہے نا وہ ان کے پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے جو ان کے پیاسے ہیں. آپ پیاسے بنو، آپ پیاسے بنو، پھر کیا ہوگا کہ جود و کرم کا دریا خود ڈھونڈتا ہے. کدھر ہے پیاسا؟ میں سیراب کروں، میں سیراب کر دوں. تو بات جب ایسی ہے تو امام کیوں نہ کہیں کہ جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. کیا عجب، کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں. کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا. کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں. کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں. جس نے بیعت کی، جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا.
نقش تسخیر، عاملوں کے پاس جاتے ہیں لوگ نقش تسخیر لینے کہ کہیں سے وہ نقش مل جائے کہ سب لوگ مسخر ہو جائیں، تسخیر کرنے کا نقش، ٹھیک ہے؟ اب سنو، ہر انسان کے ہاتھوں میں لکیریں ہے کہ لکیر کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی یوں جا رہی ہے، کوئی یوں جا رہی ہے، کوئی یوں جا رہی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں بھی لکیریں، وہ لکیریں تھی کیا تھی؟ امام کہتے ہیں کہ جس نے بیعت کی بہار حسن پر قربان رہا ہے لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں ہے لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں ہے لکیریں نقش تسخیر جمالی ہاتھ میں۔ اور اردو کی لکیروں میں کیا کیا ہے؟ راز کی بانتی ہے، کنو دسنا ہے، راز دیا ہے گلنا، لیکن اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ بڑا اشارہ کر دیتے ہیں کہ لکیروں میں ہے کیا۔ جب بات راز کی ہو نا تو اس کو راز میں لکھتے ہیں، اگر راز میں نہ لکھے تو راز رہا کہاں؟ راز کو اگر راز میں نہ کہا جائے راز نہیں نا، تو کئی باتیں راز کی ہوتی ہیں، اور راز کھلتے ہیں مردوں پر۔ کس پر؟ مردوں، جو مرد ہیں، جو مرد ہیں، مردوں پہ راز کھلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہر خطے کب ہے یہاں اے دستے بیضائے کلیم، اے موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہاتھ کہ جب آپ اللہ کے کم سے بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ 14ویں رات چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ آپ کا معجزہ ہے سبحان اللہ، لیکن یہاں تو ہر خطے کب گئے یہاں اے دستے بیضائے کلیم، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا، حکم ہوا فضرب، کہتا تھا آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہاں حکم ہوا کہ پتھر پہ عصا کو مارے تو کتنے چشمے نکلے؟ 12۔ کتنے؟ کیا نکلے؟ دوبارہ کہو، کیا نکلے؟ چشمے۔ چشمے، دریا تو نہیں نکلے نا؟ چشمے، چشمے اور دریا میں فرق ہے۔ دریا چشمے میں نہیں گرتا، چشمہ دریا میں گرتا۔ اور میرے محبوب کے غلام کو جب پانی کی طلب ہوئی تو اللہ نے نہیں کہا محبوب یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یوں کرنا، نا، حضور نے کہا جتنا پانی ہے لے آؤ۔ سب کہتے ہیں ہم نے اپنے مشکیزوں کو برتن میں اونڈیلنا شروع کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھیگ جائیں۔ پھر میرے حضور نے اپنا دست اقدس، دست انور، دست رحمت اس برتن میں رکھا تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوئے؟ دریا۔ کیا جاری ہوئے؟ دریا۔ کیا جاری ہوئے؟ دریا۔ ہاں ہاں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، کہو واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے 2 مبارک معجزات کا ذکر کر رہے ہیں ایک شعر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر خطے کب گئے یہاں اے دستے بیضائے کلیم، اور معجزت دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، معجزت دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا ایک محاورہ ہے، انگلی پکڑنا۔ انگلی پکڑنا سنا ہے محاورہ؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سپورٹ کرنا۔ بھئی بندہ کبھی دیکھتے ہیں پچھلے
دور میں دیکھتے ہیں تو کچھ اتنا خاص ان کا وہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی روپے کی چہل پہل ہے، جناب ریل پہل ہے، اور جناب گاڑیاں بھی ہیں، بنگلہ بھی ہے، اللہ اور دے۔ ہم حسد نہیں کرتے الحمدللہ، اللہ حسد نہیں کرتے، حسد نہیں کرنی چاہیے، رشک کرے حسد نہ کرے، اللہ اور دے۔ تو ہم کبھی کبھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی بس کیا ہوا، کیا آخر اتنا اچانک یہ ترقیاں کیسے ہیں؟ ایسا کوئی ہم کو بتائیں کچھ، ایسا کوئی نا، ہاں سبحان اللہ کہو۔ تو پھر کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں وہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی نے انگلی پکڑ لی۔ کیا بڑے بھائی نے، ایک دوست تھا اس نے انگلی پکڑ لی۔ اچھا بڑا بھائی یا دوست انگلی پکڑے تو بندہ بن جاتا نا۔ اب جس کی انگلی حضور پکڑ لیں وہ کیا بنتا ہے؟ کیوں وہ کیا بنتا ہے؟ سنو علامت کہتے ہیں حسنین کریمین، جن کی انگلی حضور پکڑا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ دستگیریں ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، حضور انگلی پکڑیں تو وہ دستگیر بن جائیں، ہائے ہائے، حضور انگلی پکڑیں تو وہ دستگیر بن جائیں، ہاتھ پکڑنے والے بن جائیں۔ اور کہاں؟ صرف یہاں نا، دونوں عالم، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ دستگیریں ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ پڑھو آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ سے پڑھ رہا ہوں میں آخری کی اس کلام کے مقطع کے ساتھ پڑھوں گا، مقطع کے ساتھ 3 شعر، ذرا سنیے گا توجہ سے، آپ کو لطف نہ آئے تو مجھے کہنا، کمال کے اشعار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دل میں خواہشیں بڑی ہوتی ہیں، دل میں ارمان بہت ہوتے ہیں کہ یہ بھی کروں وہ بھی کروں۔ میں دنیاوی ارمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشق والی بات کر رہا ہوں۔ بڑا دل کرتا ہے کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، لیکن جب ہمیں ہوش جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ جب تک بندہ ہوش میں ہوتا ہے نا تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ملتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود رفتہ ہو جائے، خود رفتہ۔ اب دنیا تو ہے وہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ فتویٰ ادھر ہے ادھر قضا، ادھر فتویٰ نہیں، اعلیٰ حضرت اس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جب میرے آقا، ہمارے آقا حوض کوثر پر غلاموں کو کوثر کے جام پلا رہے ہیں، تو امام کہتے ہیں ایسے میں مجھ پر کیا ہو؟ امام کہتے ہیں کاش کاش، کیا بولتے ہیں؟ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں رفتہ ہو، کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں رفتہ گوش، لے کے اس جام کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں، کہ آنکھ مغربے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد۔ ہوش میں تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کو یوں پتہ دیکھ لے، ہوش میں کس کی مجال ہے کہ حضور کو آنکھ بھر کے دیکھ لے؟ یہ تو خوب درفتگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ تو امام کہتے ہیں کہ آنکھ میں جلوائے دیدار دل پرجوش وجد، اور لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں، لب پہ شکر بخشش ساقی، شکرن 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 شکرن، لب پہ بل شکر
بخشش ساقی علی حق میں کیا بس اتنا ہی کرنا ہے؟ عاشقوں کے آپ بس نہیں ہوتا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں جی۔ آگے امام کہتے ہیں جو باتیں بتانے کی تھی وہ بتا دی، کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، وہ اوپر پردے میں کی جاتی ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، حشر میں کیا کیا مزے، کیا کیا مزے، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ بتانے کی بات نہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا، ارے لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامن عالی ہاتھ میں، آپ پر